صلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب علیم یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوی بها جباہهم وجنوبهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم بزرگان محترم و برادران عزیز، زکوٰۃ وغیرہ کے مسائل چل رہے تھے جو کچھ باقی رہ گئے تھے، بلا کسی تمہید کے ہم مسائل کو بیان کر دیتے ہیں ورنہ وقت ختم ہو جاتا ہے اور مسائل باقی رہ جاتے ہیں، وقت بھی نہیں جاتا۔ کچھ ضروری تمہیدات وغیرہ اور اس کے فائدے اور برکتیاں اور بے برکتیاں اور زکوٰۃ کے کچھ مختصر نصاب اور اس پر نہ ادا کرنے والوں پر جو وعیدیں ہیں وہ ساری چیزیں آ چکی ہیں۔ اب یہ سمجھ لیتے ہیں کہ زکوٰۃ کب واجب ہوتی ہے، کس طرح واجب ہوتی ہے، کیا کیا شرائط ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکوٰۃ کا ایک نصاب مقرر کیا ہے کہ جس کے پاس وہ نصاب ہوگا اس کے اوپر تو زکوٰۃ فرض ہوگی، اور جس کے پاس وہ نصاب موجود نہیں ہے اس کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ میں نے بتایا تھا کہ نصاب جو ہے گرام کے حساب سے 612 گرام 360 ملی گرام چاندی، جو تقریباً کل میں نیٹ پہ چیک کر رہا تھا تو 45-46 ہزار روپے بن رہے تھے اتنی چاندی کے۔ آپ کی جو تاریخ زکوٰۃ ہے، جس دن آپ حساب کرتے ہیں اس دن آپ کسی سونار سے یا نیٹ وغیرہ سے معلوم کر لیا کریں کہ زکوٰۃ اس وقت چاندی کیا حساب ہے، اور 612 گرام 360 ملی گرام چاندی کی کیا قیمت ہو رہی ہے، بس وہی نصاب ہے۔ جس کے پاس اتنا نصاب ہوگا یا اس سے زیادہ ہو تو اس پر زکوٰۃ فرض ہے، اور جس کے پاس اس سے کم ہے اس کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ اب یہ نصاب چاہے تو نقد کے شکل میں ہو، یعنی مثال کے طور پر فار ایگزامپل اس وقت ہم لیتے ہیں کہ 46,000 روپے بن رہے ہیں، تو 46,000 روپے چاہے نقد کی شکل میں ہوں، چاہے سونے چاندی کے زیورات کی شکل میں ہوں، چاہے مال تجارت کی شکل میں ہوں، چاہے ان تینوں کو ملا کر کچھ پیسہ ہمارے پاس ہے، کچھ سونا چاندی کے زیورات ہیں اور کچھ جو ہے ہمارے پاس تجارت کے سامان ہیں، ان تینوں کو ہم ملاتے ہیں تو ان کی مالیت جو ہے 612 گرام چاندی کے بقدر ہو جاتی ہے، یعنی آج کی ڈیٹ میں 45-46 ہزار روپے بن جاتے ہیں، تو اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے۔ اچھا، اور صرف صاحب نصاب ہونے پر زکوٰۃ فوراً فرض نہیں ہو جاتی ہے، اس کے اوپر سال بھی گزرنا ضروری ہے۔ سال گزرنے سے پہلے زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی، یعنی 1 سال گزرنا۔ اب 1 سال گزرنے کا کیا مطلب ہے اس کو سمجھ لیتے ہیں۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہر مال پر سال گزرنا ضروری ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ سیدھا سا مسئلہ ہے کہ ایک مرتبہ جب آپ صاحب نصاب بن گئے، اب وہ تاریخ دوبارہ آئے گی 1 سال کے بعد، تو اس وقت دیکھیے کہ آپ صاحب نصاب ہیں یا نہیں ہیں۔ اگر آپ صاحب نصاب اس وقت ہیں تو بس آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو گئی، آپ کو زکوٰۃ نکالنی ہے۔ زکوٰۃ نکالی جاتی ہے 2.5%، کل مال میں سے 2.5%۔
یعنی 100 روپے میں 2.5 روپے، 1000 میں 25 روپے بن جاتے ہیں. اسی طرح حساب لگا لیجئے، 2000 میں 50 روپے بن جائیں گے، 4000 میں 100 روپے بن جائیں گے، 1 لاکھ میں 2500 روپے بنیں گے، 2.5%. اور زکوٰۃ تنخواہ پر لازم نہیں ہوتی ہے اور روزانہ اور ماہانہ کی کمائی پر نہیں ہے، بلکہ سال کی بچت پر ہے. یعنی آپ ایک مرتبہ صاحب نصاب بن گئے. فار ایگزامپل آپ یہ سمجھیں کہ آپ 1 رمضان کو صاحب نصاب بن گئے، آپ کے اوپر 612 گرام چاندی کی مالیت آ گئی. اب اگلا سال جب آئے گا 1 رمضان، تو اب اس وقت دیکھیے اگر آپ کے اوپر وہی نصاب ہے یا اس سے زیادہ ہے تو آپ کے اوپر جو ہے جو اس وقت جتنا پیسہ ہے اس پر زکوٰۃ فرض ہے. پیسہ یعنی ساری چیزیں جو 3 چیزیں نے بتائی ہیں وہ سب گن کے، اگر نہیں ہے تو نہیں ہے. بیچ میں جو آپ نے کمایا، بیچ میں جو آپ نے خرچہ کیا، کھایا پیا، یا آپ کے پاس سے جو پیسہ خرچ ہو گیا اس کا حساب نہیں کرنا ہے، اس کا کوئی حساب کتاب نہیں ہے. یا اسی طریقے سے بیچ میں کوئی پیسہ آپ کے پاس الگ سے آ گیا، چاہے وہ آپ کا جو جس تاریخ کو سال پورا ہو رہا ہے اس سے 2 دن پہلے ہی کیوں نہ آیا ہو، اس کا بھی الگ سے حساب کرنے کی ضرورت نہیں ہے. مثال کے طور پر 1 رمضان کو آپ صاحب نصاب بن گئے تھے، یعنی اس سال مان لیجئے 612 گرام 360 ملی گرام بتا دیا ہوں، یعنی 45-46 ہزار روپے بڑھ رہا ہے، روزانہ جو ہے گھٹ رہا ہے، اتنے آ گئے. اب اگلے سال جب 1 رمضان آیا آپ کا، اس سے 1 رمضان سے 2 دن پہلے آپ کے پاس کہیں سے 50,000 روپے اور آ گئے، اور اس کی وجہ سے آپ کے پاس جب 1 رمضان آیا تو آپ کے پاس جو ہے 1.5 لاکھ روپے ہو گئے. 20 سال میں تو 1 لاکھ روپے حساب نصاب بن گئے تھے. زکوٰۃ جس دن ادا کرنی ہے اس سے 2 دن پہلے صرف آپ کے پاس 50,000 روپے آ گئے تھے، اور زکوٰۃ جس کی وجہ سے زکوٰۃ والے دن حساب لگائے والے دن آپ کے پاس 1.5 لاکھ روپے ہو گئے. تو اب آپ کو 1.5 لاکھ کی 2.5% زکوٰۃ نکالنی ہے. یہ نہیں کہا جائے گا کہ 50,000 روپے تو ابھی کل ہمیں کہیں سے ملے ہیں لہٰذا جو ہے اس کو ہم الگ سے سال دیکھیں. نہیں، اللہ تعالیٰ نے آسانی فرمائی ہمارے اوپر کہ بس یہ دیکھیں کہ 1 سال جب آپ کی جس تاریخ کو سال پورا ہو رہا اس سال آپ کے پاس کتنے پیسے ہیں، اگر وہ نصاب کے بقدر ہیں تو اس سارے مال پر 2.5% آپ کو زکوٰۃ نکالنی ہے. بیچ میں جو آپ نے کھایا کمایا جو خرچ کر دیا جو پیسہ آپ کے پاس سے چلا گیا اس پر زکوٰۃ فرض نہیں، اس کا حساب کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. اچھا، زکوٰۃ کتنے چیزوں پر واجب ہوتی ہے؟ بہت سی، بس پیسوں پر، نقد پیسے پر واجب ہوتی ہے. اب یہ پیسے چاہے آپ کے پاس نوٹ کی شکل میں ہوں، چاہے آپ کے پاس سکے کی شکل میں ہوں، چاہے آپ کے پاس وہ موجود ہوں، چاہے آپ بینک میں جمع کر رکھے ہوں، چاہے وہ بانڈز وغیرہ اور سرٹیفکیٹس وغیرہ کی شکل میں ہوں، چیک وغیرہ کی شکل میں ہوں، کسی بھی شکل میں ہوں، ان سب پر 2.5% زکوٰۃ نکالنی ہے. دوسری چیز ہے زیورات. زیورات میں صرف سونا اور چاندی زیور میں آتا ہے. سونے اور چاندی، وہ بھی جو اس میں مین، دیکھیے سونا چاندی جو ہم زیور بناتے ہیں تو اس میں کچھ کھوٹ بھی ہوتا ہے، کچھ دوسری چیزیں بھی ملائی جاتی ہیں تبھی اس سے زیور بنے گا، بنا ملائے زیور نہیں بنتا. اس میں کچھ جیسے نگ وغیرہ بھی رہتے ہیں، اسٹون وغیرہ رہتے ہیں، تو اس اسٹون پر اور جو کھوٹ ہے اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی. صرف سونا، یعنی اس زیور میں آپ کا پیور سونا اور چاندی کتنی ہے. اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ دکان کے پاس جائیں، سونے اور سونار کے پاس معلوم کر لیں کہ ہمارے پاس یہ زیور ہے، اس میں کتنے کا سونا اور چاندی ہے. اس کو آپ نوٹ کر لیں کہ ہمارے اس زیور میں اتنے کا سونا اور چاندی ہے. اب ہر سال جب آپ کو زکوٰۃ کا حساب کرنا ہے آپ ریٹ معلوم کریں کہ اس سال سونے اور چاندی کی قیمت کیا ہے، اور پھر اپنے پاس مثال کے طور پر جو 50 گرام سونا ہے تو 50 گرام آج کے ریٹ کے حساب سے جو کیا بن رہا ہے اس کا 2.5% نکالیں گے. یا روزانہ کا حساب کرنا چاہتے ہیں یعنی ہمیشہ، تو سیدھے سمپل کہ آپ کے پاس
جو سونا چاندی ہے جس وقت آپ حساب لگا رہے ہیں آپ دیکھیے کہ آپ کا یہ زیور اس وقت اگر آپ بیچیں گے سونار کو تو وہ کتنے میں بکے گا، جتنے میں بکے گا اتنے کا 2.5% نکالنا ہے۔ اچھا یہ سونا چاندی جتنے میں آپ خریدے ہیں اس کا اعتبار نہیں ہے، جس وقت آپ زکوٰۃ نکال رہے ہیں اس ڈیٹ کا اعتبار ہے کہ اس وقت اس کی مالیت کتنی ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے 5 سال پہلے سونا خریدا تھا، زیور خریدا تھا 50,000 روپے میں، آج اس کی قیمت اگر آپ پوچھ رہے ہیں تو مثال 70,000 روپے میں جو ہے اس کی قیمت بن رہی ہے کہ بکے گا تو 70,000 روپے ملے گا، تو اب 50,000 روپے زکوٰۃ آپ نہیں نکالیں گے بلکہ 70,000 کا 2.5% نکالیں گے۔ یا آپ نے پچھلے سال خریدا تھا سونا 50,000 روپے کا، آج آپ پوچھ رہے ہیں تو کہہ رہا کہ یہ جو ہم خریدیں گے تو 40,000 روپے اس کا بنے گا، تو 50,000 روپے نہیں بلکہ آج کے حساب سے جو اس کا ریٹ ہے 40,000 روپے بن رہا ہے، تو 40,000 روپے 2.5% نکالے جائے گا۔ اچھا اس میں تو خالص سونے اور چاندی بھی، اس لیے کہ اس میں سونا اتنا ہی ہے، یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ اچھا سونا چاندی کے زیورات چاہے وہ استعمال ہو رہے ہوں، چاہے گھر میں ایسے رکھے ہوں، چاہے بیٹیوں کی شادی کے لیے رکھے ہوں، اس پر زکوٰۃ فرض ہے، استعمال ہو رہے ہیں یا نہ ہو رہے ہوں۔ اور زیورات میں صرف سونے اور چاندی کے زیورات پر زکوٰۃ واجب ہے، اس کے علاوہ کوئی اور چیز ہے، پیتل ہے، تانبا ہے، چاہے وہ پلاٹینم ہی کیوں نہ ہو، اس کے زیورات پہ اگر وہ استعمال کے لیے ہیں تو اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ ہیرے جواہرات پر، ڈائمنڈ وغیرہ پر اس پہ زکوٰۃ فرض نہیں ہے، صرف سونے اور چاندی کے زیورات پر زکوٰۃ فرض ہے۔ ہاں یہی ہیرے جواہرات سونے چاندی کے علاوہ یا ڈائمنڈ وغیرہ جو ہے یا اسی طرح پلاٹینم وغیرہ اگر یہی استعمال کے لیے نہیں ہے یعنی پرسنل یوز کے لیے نہیں ہے بلکہ آپ اس کی بزنس کرتے ہیں تب تو اگر وہ آپ کا بھوسا بھی ہوگا تو اس کا بھی زکوٰۃ فرض ہو جائے گی، اس لیے کہ وہ مال تجارت میں ہو گئی۔ دوسری چیز، تیسری چیز آ جاتی ہے مال تجارت۔ ایک آدمی دکان کر رہا ہے تو دکان میں جو سامان تجارت کے لیے یعنی بیچنے کے لیے ہے اس پر بھی زکوٰۃ فرض ہے۔ اچھا اب مال تجارت بیچنے کے لیے مطلب جس کو ہم نے خریدا ہے اس نیت سے کہ اس کو ہم آگے بیچ کر فائدہ حاصل کریں گے، اس کو کہتے ہیں مال تجارت، کیونکہ دکان میں کاؤنٹر بھی ہوتے ہیں اور اسی طریقے سے ریک وغیرہ بھی ہوتے ہیں۔ اگر کسی کی کمپیوٹرائز ہے تو کمپیوٹر وغیرہ بھی ہو رہا ہے، تو چونکہ اس کو بیچنے کے لیے نہیں رکھا رہتا ہے، یہ تو ہیلپ کے لیے اس کے ہوتے ہیں نا، تو اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ جو سامان اس نے بیچنے کے لیے رکھے ہیں اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ اب اس پر قیمت کیا رہے گی؟ تو بہتر تو یہ ہے کہ اگر آدمی ہول سیلر ہے تو ہول سیل والی قیمت ہے، جس قیمت پر خریدا ہے وہ حساب نہیں لگے گا، جس قیمت پر وہ بیچے گا سامان کو اس پر حساب اس کا 2.5% نکلے گا۔ اگر ہول سیلر ہے تو ہول سیل والا ریٹ لگائے گا جس ریٹ پہ وہ ہول سیل کرتا ہے ہر سامان کا، ریٹیلر ہے تو ریٹیلر کا ریٹ لگائے گا، کوئی ریٹ فکس ہوتا ہے۔ اچھا بعض مطلب یہ ہوتا ہے کہ ریٹیلر ہے لیکن اس کا ریٹ فکس نہیں ہے، کبھی سامان 70 کا بیچ دیا کبھی 50 کا بیچ دیا، ایسا ہوتا ہے، تو اب کیا کرے؟ تو اب جو ہے دیکھ لے کہ زیادہ وہ کس ریٹ میں بیچتا ہے، سیل کرتا ہے ایک سامان، اس ریٹ کا حساب لگا لے، یہ اس کے لیے افضل ہے۔ اچھا کوئی زیادہ نہیں ہے، اکثر لوگ کم ہی کرا لیتے ہیں، کوئی ٹھیک نہیں ہے کہ 50 کا بیچے گا کہ 70 کا بکے گا اور میکزیمم کتنے کا بکتا ہے اکثر اوقات، یہ فکس نہیں ہے۔ تو اب یہ ہے کہ دونوں کے درمیانی ریٹ لگا لے، میڈیم ریٹ لگا کے اس کا 2.5% زکوٰۃ نکالے گا۔ ایک تو یہ شکل ہے۔ دوسری شکل، آپ کو اس بات کی بھی گنجائش ہے کہ آپ دکان کے یا فیکٹری کے سارے اسٹاک کو یہ دیکھیں کہ اگر ہم یہ سارا اسٹاک اکٹھے فروخت کریں، ایک ساتھ فروخت کرنا چاہیں اگر یہ آج ہم، تو یہ اس کا ریٹ کتنا لگے گا، کتنے کا مارکیٹ میں بکے گا، آپ کے لیے گنجائش ہے، بس اس کا جو ہے 2.5% زکوٰۃ نکال دیں، یہ آپ کے لیے گنجائش ہے۔ یہ ہو گئی۔
اچھا، اب یہ سب دیکھ کے ہم زکوٰۃ نکال لیں گے، کیا کیا مسئلہ ہے یار؟ آج تو فہرست بنا لیا ہوں، بھول جاتا ہے کیا ہے۔ اچھا، اب اموال تجارت میں نے بتایا تھا کہ جس کو ہم نے سیل کرنے کی نیت سے خریدا ہو، لہذا اگر انسان، بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو پلاٹنگ کا کام کرتے ہیں، انویسٹمنٹ کے لیے جو ہے زمینیں اور پلاٹ وغیرہ خرید لیتے ہیں، تو اگر زمین، پلاٹ وغیرہ یا مکان اس نے اس نیت سے خریدا ہے کہ ہم اس کو آئندہ جو ہے ہم بیچ کر اس سے فائدہ حاصل کریں گے، تو اب یہ بھی مال تجارت ہے، اس کی مالک پر بھی زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ شرط کیا ہے؟ اس دن خریدتے وقت اس کی یہ نیت ہو کہ اس کو ہم آئندہ ہمیں بیچنا ہے، کنفرم، اور بیچ کے اس سے فائدہ حاصل کرنا ہے۔ جیسے بعض لوگ انویسٹمنٹ کے لیے خرید لیتے ہیں، پلاٹ خرید کے چھوڑ دیتے ہیں، اور شروع سے یہ نیت ہوتی ہے جب اس کی قیمت بڑھ جائے گی، اچھے قیمت ملیں گے تو ہم اس کو بیچ دیں گے۔ یہ بھی اب مال تجارت میں ہو گیا، اس پہ بھی زکوٰۃ فرض ہوگی۔ اس کا حساب کیا لگے گا؟ اس کا حساب جتنے میں آپ خریدے ہیں وہ حساب نہیں لگے گا، بلکہ جس سال آپ زکوٰۃ نکال رہے ہیں اس وقت اس کی کیا قیمت ہے، اس کی زکوٰۃ اتنے کی 2.5% آپ کو نکالنا پڑے گا۔ مثال کے طور پر آپ نے آج ایک زمین 10 لاکھ میں خریدی ہے بیچنے کے لیے، یا مکان خریدا ہے بیچنے کے لیے، پلاٹ خریدا ہے بیچنے کے لیے، نیت یہی ہے پکی کہ ہم اس کو بیچیں گے۔ 5 سال کے بعد اس کی قیمت 50 لاکھ ہو گئی ہے، تو اب آپ جو زکوٰۃ نکالیں گے تو وہ 50 لاکھ کا 2.5% نکالنا ہوگا، جتنے میں خریدے تھے اس کا 2.5% ہی نکالنا ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ بیچیں گے تو آپ کو 10 لاکھ نہیں ملیں گے، 50 لاکھ ملنے والے ہیں۔ آپ نے خریدا ہے لیکن کنفرم نیت نہیں تھا، یہ نیت تھی کہ اگر موقع ہوا تو بیچ دیں گے، یا موقع ہوا تو اپنے لیے گھر بنا لیں گے، رہیں گے، یا اگر موقع ہوا دیکھا جائے گا تو اس کو ہم کرایہ پہ اٹھا دیں گے۔ اگر ایسی نیت ہے گول مول تو اب اس زمین پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے، یا ایسے پلاٹ پر، ایسی زمین پر، ایسی فلیٹ پر اور ایسے جو ہے مکان پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ زکوٰۃ اسی صورت میں واجب ہوگی زمین پر، پلاٹ پر اور فلیٹ وغیرہ پر، جب آپ نے اس کو خریدتے وقت ہی آپ کی یہ نیت ہو کہ ہم اس کو آگے بیچیں گے، تو اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی، اور جس سال زکوٰۃ کا حساب کریں گے اس سال کی جو اسی قیمت ہوگی، مارکیٹ ویلیو ہوگی، اسی حساب سے آپ کو زکوٰۃ نکالنا ہوگا۔ یہ ہو گئی۔ اب ان ساری چیزوں کو آپ اکٹھا کریں گے۔ اب ایک کام کیا ہوتا ہے، انسان جو ہے بہت لوگوں کا قرضہ لیا ہوتا ہے، سامان وغیرہ، کہیں سے دکان کا کام ہے، دکان سے جو ہے ادھار سامان لیا ہوا ہے، یا کسی سے ایسے پیسہ وغیرہ لیا ہے، تو اب اس پیسے کو جو ہمارے اوپر قرض ہے اس کو مائنس کیا جاتا ہے، منہا کیا جاتا ہے، جس کو بولتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ نے سارا اسٹاک جمع کیا، آپ کے پاس پیسے کتنے ہیں وہ دیکھا، آپ کے اوپر سونے چاندی کتنے ہیں، کتنے کا ہے وہ دیکھا، دکان کا سامان ہے وہ کتنے کا دیکھا، آپ کے پاس کل ملا کے بن رہے ہیں 2 لاکھ روپے مثال کے طور پر بن رہے ہیں، زکوٰۃ تو واجب ہے۔ اب دیکھیں کہ ہمارے اوپر قرضہ دوسروں کا کتنا ہے جو ہم کو دینا ہے۔ اب اگر ہم اتنے میں سے اس قرضے کو اگر ہم ابھی دے دیں تو کیا ہمارے پاس جو ہے نصاب بچے گا یا نہیں بچے گا؟ اگر نصاب نہیں بچتا ہے تو زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی، نصاب بچ رہا ہے تو زکوٰۃ فرض ہے۔ مثال کے طور پر 2 لاکھ روپے ہمارے پاس مالیت ہے، 50,000 روپے ہمارے اوپر دوسروں کا قرضہ ہے، تو اب یہ 2 لاکھ کی زکوٰۃ نہیں نکالیں گے، بلکہ 2 لاکھ میں سے 50,000 مائنس کر دیں گے، اس لیے کہ وہ دوسروں کا ہمارے اوپر ہے۔ اب بچا 1.5 لاکھ روپے، تو اب 1.5 لاکھ کا 2.5% نکالیں گے، 1.5 لاکھ کا 2.5%، جو ہمارے اوپر قرضہ ہے اس کو مائنس کریں گے، اس لیے کہ اس کا قرضہ جس کا ہے اس کو ادا کرنا ہے۔ اسی طرح بات وہ ہوتے ہیں جس کو ہم نے قرض دیے ہوتے ہیں، کسی کو 50,000 دے دیا، کسی کو 10,000 دے دیا، یا کسی کو اپنے ادھار سامان بیچا ہے اور اس پیسے کی ملنے کی امید ہے، تو اب اس کی زکوٰۃ بھی آپ ادا کرنا ہے۔
جو آپ کے اوپر اس کی زکوٰۃ نہیں ادا کریں، لیکن جو آپ کے دوستوں کے اوپر ہیں اور اس کے ملنے کی امید ہے، چاہے لیٹ میں ہی ملنے کی امید ہے، تو اس کی زکوٰۃ بھی آپ کو ادا کرنی ہے۔ اس میں مسئلہ، اصل شرعی مسئلہ تو یہ ہے کہ جو آپ کا دوستوں کے اوپر قرض ہے اس کا فی الحال تو زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی ہے، یعنی آپ کے اوپر لازم ہے کہ آپ فوراً ادا کریں۔ لیکن اس میں یہ بھی مسئلہ ہے کہ اگر آپ نے جو ہے آپ 50,000 روپے کسی کو ادھار دیے ہیں، آج آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، لیکن 5 سال کے بعد جو ہے وہ 50,000 روپے آپ کو مل گئے، تو 5 سال کی جو آپ نے زکوٰۃ ادا نہیں کی ہے وہ 5 سال کی زکوٰۃ آپ کو ادا کرنی پڑے گی۔ تو چونکہ اب اکٹھے ادا کرنے میں بوجھ ہوتا ہے، اس وجہ سے بہتر یہ ہے کہ آپ کے جو قرضے دوسرے کے اوپر ہیں وہ آپ حساب آج ہی کر لیں اور ہر سال جو ہے زکوٰۃ اس کی ادا کرتے رہیں، اور جو دوسرے کے آپ کے اوپر ہیں اس کو مائنس کرنا ہے۔ یہ تو بتا دیا۔ زکوٰۃ کس کو ادا دے سکتے ہیں؟ زکوٰۃ ادا کر سکتے ہیں اس کو جس کے اوپر نہ زکوٰۃ واجب ہو، نہ صدقہ فطر واجب ہو اور نہ قربانی واجب ہو، یعنی وہ صاحب نصاب جو نہ ہو اس کو ہم زکوٰۃ دے سکتے ہیں، جو صاحب نصاب ہے اس کو زکوٰۃ دے نہیں سکتے ہیں، اس کو زکوٰۃ ادا کریں گے زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ اور زکوٰۃ کی ایک شرط ہے کہ جب آپ دے رہے ہیں اسی وقت آپ کی یہ نیت ہو کہ ہم یہ زکوٰۃ کا پیسہ دے رہے ہیں۔ بعد یہ ہوتا ہے کہ کسی غریب کے پاس ہم نے ادھار دے رکھا ہے وہ دے نہیں رہا، تو آپ یہ سوچتے ہیں کہ ہم نے نیت کریں جو زکوٰۃ ہے، تو ایسی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، بلکہ دیتے وقت آپ کی یہ نیت ہونی چاہیے کہ یہ زکوٰۃ کا پیسہ ہے، چاہے آپ اگلے کو بتائیں نہ بتائیں۔ آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ آپ کے دل میں یہ نیت ہے کہ زکوٰۃ ہے، اگلے کو آپ تہواری کی نیت سے یا ایسے ہی ہدیہ کی نیت سے دے دیں، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ آدمی صاحب نصاب نہ ہو۔ اس میں آدمی کو سب سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ اپنے رشتہ داروں کو دیکھے، اپنے پڑوسیوں کو دیکھے، اپنے گھر ان لوگوں کو سب سے پہلا ان لوگوں کو دیکھے۔ بیوہ کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں یا نہیں مسئلہ ہے۔ دیکھیے بیوہ کو ایسے مدد کرنا تو اچھی بات ہے، یتیم کی مدد کرنا اچھی بات ہے، لیکن اس میں بھی یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ بیوہ یہ صاحب نصاب ہے یا نہیں ہے۔ اگر صاحب نصاب ہے تو آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے، صاحب نصاب نہیں ہے تو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ یتیم ہے لیکن صاحب نصاب ہے، آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے، یتیم نہیں، صاحب نصاب نہیں ہے تو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ یہ ذہن میں رکھیے، اس کی تحقیق کرنی ہے آپ کی ذمہ داری۔ دوسری چیز، رشتہ داروں میں کس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں کس کو نہیں دے سکتے ہیں۔ شرط یہ ہے سب میں کہ صاحب نصاب ہونا ضروری، صاحب نصاب نہ ہو۔ اگر صاحب نصاب ہے نہ ہو تو دو رشتے ایسے ہیں جس کو ہم زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ ایک پیدائش کا یعنی والدین کا رشتہ کہ بیٹا بیٹی یہ اپنے باپ کو اسی طرح اوپر چلے جائے، باپ کو، ماں کو، دادا کو، دادی کو، پردادا کو، پردادی کو، جس سے اس کی پشت چل رہی ہے، نسل چل رہی ہے، اس کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے اوپر تک۔ نیچے باپ بھی اپنے بیٹا کو، بیٹی کو، پوتا کو، پوتی کو، پر پوتا کو، پر پوتی کو، اس کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا۔ اسی طریقے سے ماں کا حصہ لے لیے، بیٹا بیٹی اپنے نانا کو، نانی کو، سگی پر نانا، سگا پر نانا، سگی پر نانی، اور اسی طرح اوپر چڑھتے چل جائیے، باپ کا باپ، باپ کا باپ، ماں کا ماں، ماں کا ماں، یہ زکوٰۃ آپ نہیں دے سکتے ان کو، چاہے وہ نصاب والے ہوں یا نہ ہوں۔ اسی طرح یہ بھی جو اپنے پوتا پر پوتی لگا پوتی، اس کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ بس یہ دو رشتے ایسے ہیں۔ اسی طرح شوہر بیوی کو، بیوی شوہر کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اس کے علاوہ آپ ہر رشتے کو اگر وہ صاحب نصاب ہے زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر چچا کو، پھوپھی کو، ماما کو، مامی کو، بھتیجی کو، بھتیجا کو، بھانجا کو، بھانجی کو، یہاں تک کہ بھائی کو، بہن کو، اگر وہ صاحب نصاب نہیں ہیں اور مستحق ہیں تو بھائی بہن کو، ان لوگوں کو، بھتیجی کو، سسر کو، ساس کو، داماد کو، ان لوگوں کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں اگر وہ صاحب نصاب نہیں ہے، زکوٰۃ کے مستحق ہیں تو۔ دو رشتے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے ہیں۔ یہی مسئلہ صدقہ فطر کا بھی ہے کہ صدقہ فطر بھی ان لوگ صاحب نصاب نہیں ہے تو دے سکتے ہیں، صاحب نصاب ہے تو نہیں دے سکتے ہیں، اور ان سارے رشتے کو جو ہم نے بتایا دے سکتے ہیں۔ اور باپ بیٹا کا رشتہ اور شوہر بیوی کا جو رشتہ ہوتا ہے، ان لوگوں کو زکوٰۃ اور صدقہ فطر کچھ بھی نہیں دے سکتے ہیں آپ۔ اس وقت صدقہ فطر کا مسئلہ آ گیا۔ صدقہ فطر جو ہے نصاب، اس کا بھی نصاب ہے، اس کے اوپر سال گزرنا ضروری نہیں ہے۔ آپ کے پاس عید کے صبح صادق سے ایک دن پہلے بھی صاحب نصاب آپ بن گئے تو صدقہ فطر آپ کو دینا واجب ہے۔ صدقہ فطر واجب ہوتا ہے کب؟
جب تہجد کا ٹائم ختم ہوتا ہے یعنی صبح صادق ہوتی ہے، اس وقت جو بھی آدمی صاحب نصاب ہے اور اس کے اوپر جو ہے اور جو بھی اس وقت موجود ہے اس کے اوپر صدقہ فطر واجب ہے۔ لہذا اگر صبح عید کی صبح جو ہے جس کو بولتے ہیں صبح صادق، اس سے 2 گھنٹے پہلے آپ کو کوئی بچہ پیدا ہو رہا ہے تو اس کا بھی صدقہ فطر نکالنا آپ کے اوپر واجب ہے۔ باپ کے اوپر اپنے بالغ اولاد کا اپنے نابالغ اولاد کا صدقہ فطر ادا کرنا واجب ہے، اور اپنا بالغ اولاد ہے تو اس کا صدقہ فطر اسی کے اوپر واجب ہے۔ جو بالغ اولاد ہے وہ صاحب نصاب ہے تو نکالیں، نہیں صدقہ نصاب اگر وہ صاحب نصاب نہیں ہے تو ان کے اوپر واجب نہیں ہے۔ اگر نکالنا چاہیں پھر بھی تو نکال سکتے ہیں، بہت کم ہوتا ہے اس وجہ سے ہر ایک غریب ہو آدمی اس کو بھی نکالنا چاہیے، اس لیے کہ اس کا اصل مقصد تو غریبوں کی مدد بھی ہے، اور دوسرے مقصد یہ ہے کہ ہمارے پاس جو روزہ رکھنے میں جو کمی کوتاہی لاپرواہی ہو جاتی ہے اور جو ہم پرہیز نہیں کر پاتے ہیں ان چیزوں کی جو اس سے بھرپائی ہو جاتی ہے تو نکالنا چاہیے۔ صدقہ فطر کا نصاب کیا ہے، کتنا نکالنا چاہیے؟ آٹا اور گیہوں 2.25 کلو یا اس کی قیمت 2.25 کلو یا اس کی قیمت آپ معلوم کر لیں۔ اس وقت جو ہے دیوریا وغیرہ والوں نے 40 روپے فکس متعین کیا ہے کہ 40 روپے ایک آدمی کا صدقہ فطر ہے، نکال دیں۔ یہ کم سے کم مقدار ہے، ورنہ آپ زیادہ جتنا بھی نکال سکتے ہیں ایک آدمی کی طرف سے۔ 2.25 کلو آٹا یا 2.25 کلو گیہوں، لوگ آٹے کا فکس کر اسی کی صحیح بھی لگتی ہے اس میں۔ دوسری چیز کشمش اگر نکال لیں، اسی طرح جو نکال لیں، اسی طرح کھجور، یہ 4 چیزیں ہیں تو یہ جو ہے آپ کو نکالیں گے تو یہ 3.5 کلو کے حساب سے نکالنا پڑے گا۔ چاہے یہ میڈیم کلاس کا نکال لیں جو میڈیم کلاس کا کشمش کا ریٹ نکال لیں یا میڈیم کلاس سے کھجور کا ریٹ نکال لیں، اس کا 3.5 کلو کا جو ریٹ بنتا ہے وہ بھی جو ہے صدقہ فطر بنے گا اتنا ایک آدمی کا۔ چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آدھا کلو گیہوں 2.25 کلو گیہوں جس کو نصف صاحب بولتے ہیں اور 3.5 کلو کھجور کشمش وغیرہ جو اس کا ریٹ جو ہے برابر ہی ہوتا تھا تقریباً، اس لیے یہ ہو گیا۔ آج ہمارے زمانے میں ریٹ گیہوں کا بہت زیادہ کم ہو گیا ہے اور کھجور کشمش کا اور جو کا تقریباً اسی طریقے سے۔ تو اگر اللہ نے استطاعت دی ہے تو آپ جو کے حساب سے نکالیں، اس سے بڑے کشمش کے حساب سے نکالیں، اس سے بڑے کھجور کے حساب سے نکالیں۔ لیکن ہوتا کیا ابھی لاکھ پتی ہے کروڑ پتی وہ بھی وہی 40 روپے نکال رہا ہے، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ جب بصرہ میں گئے تو وہاں جو ہے لوگ پیسے والے ہو چکے تھے، تو علی رضی اللہ نے فرمایا کہ کیا ہی بہتر ہوتا ہے کہ تم جو ہے گیہوں 2.25 کلو کا حساب نہ لگا کے 3.5 کلو کے حساب سے نکالتے۔ تو آپ کو اللہ نے دی ہے تو 40 روپے نہ نکال کے بلکہ 3.5 کلو گیہوں یا آٹے کا حساب لگا کے صدقہ فطر نکالیں، یہ آپ کے لیے بہتر ہے۔ چلیے اسی طرح سے آج جو ہے دیکھیے آج 20واں رمضان ہے، اور آج جو ہے جس کو اعتکاف میں بیٹھنا ہو وہ مغرب سے پہلے یعنی سورج ڈوبنے سے پہلے اعتکاف کی نیت سے مسجد میں بیٹھ جائے۔ یہ ضروری ہے کہ وہ سورج سے پہلے اعتکاف کی نیت سے مسجد میں داخل ہو جائے، اعتکاف کی نیت سے۔ لہذا اگر کوئی بلا اعتکاف کی نیت کے اثر بعد مسجد میں آ گیا، اعتکاف کی نیت نہیں دی، مغرب بعد آپ سوچیں کہ اب مغرب بعد ہو گیا، اب چلے ہم تو پہلے سے آئے ہوئے اعتکاف کی نیت کر لیں، تو اب اعتکاف کی نیت کریں گے تو اعتکاف آپ کا نہیں مانا جائے، سنت اعتکاف نہیں ہوگا۔ تو سورج ڈوبنے سے پہلے مسجد میں اعتکاف کی نیت سے داخل ہونا ضروری ہے۔ اور پھر اعتکاف کے بہت سارے مسائل ہیں، وقت زیادہ ہو گیا ہے، یہ بھی ارادہ تھا کہ بیان کر دوں گا، جس کو اعتکاف میں بیٹھنا ہو وہ مسائل پوچھ لے۔ اس لیے کہ سب سے مین چیز یہ ہے کہ انسان مسجد حقیقی، ایک مسجد ہوتا ہے کیا شرعی مسجد ہوتی ہے، ایک مسجد کا وضو خانہ ہے، کمرہ وغیرہ ہے، سامان رکھنے کی جگہ ہے، سین وغیرہ، یہ مسجد شرعی میں نہیں آتی ہے، ان دونوں کا حکم الگ ہے۔ تو اعتکاف کا حکم مسجد شرعی سے ہے، لہذا اسی میں رہنا ضروری ہے۔ اگر اس سے باہر نکلا، تھوکنے کے لیے بھی نکلے گا، ہاتھ دھونے کے لیے بھی نکلے گا تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ میں نے ابھی پرسوں تذکرہ کیا تو شعیب بھائی بتا رہے تھے کہ یہ جو کھمبا ہے اس مسجد کا، یہاں تک مسجد شرعی ہے، اس کے علاوہ مسجد شرعی کا حصہ نہیں ہے۔ تو اگر اس کھمبے سے اگر ایسا مسئلہ ہے تو اس کھمبے کے باہر اگر آپ ہاتھ دھونے کے لیے بھی نکلیں گے تو ایک اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اسی لیے اپنی مسجد کا آپ لوگ جو ہے مسائل معلوم کر لیں، احاطہ معلوم کر لیں، کیا مسجد شرعی ہے اور کیا مسجد شرعی نہیں ہے، اور کس مقصد سے ہم جا سکتے ہیں اور کس مقصد سے نہیں جا سکتے ہیں، یہ معلوم ضرور کر لیں، ورنہ اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے، آدمی کو پتہ نہیں چلتا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سنت پڑھ لیں جلدی سے۔